الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. ہر چیز کو جب اس کی جڑ اور بنیاد سے سمجھا جائے تو ہمیشہ بات سمجھنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ واقعہ کربلا میں جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کا تعلق ہے تو آپ سب کے خیال میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس سارے کے سارے اختلاف یا پس منظر میں آپ نقطہ اختلاف کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ وہ نقطہ اختلاف کہ جب آپ اس کو بیان کریں تو سارے کا سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور پوری کی پوری بات سمجھ میں آ جائے، ایسا کون سا عنوان ہے کہ جب آپ اس کو اختیار کریں تو ساری کی ساری بات سمجھ میں آ جائے؟ اس حوالے سے میں آج کے اس سبق میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اختلاف یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید برسر اقتدار آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اقتدار کو دل سے ماننے میں ایک درجے میں انکار کر دیا۔ یہ جو ایک درجے کا انکار ہے نا، میں اس کو انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے، لیکن بات اتنی ہے کہ یزید جب برسر اقتدار آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو موضوع کیا بنا؟ موضوع جو سامنے آتا ہے وہ آتا ہے اسلام کا عہدہ خلافت۔ خلافت کا مسئلہ سامنے آتا ہے، یہ عنوان بنتا ہے، اس کو آپ نقطہ اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو ذرا سمجھنا ہے، دل و دماغ حاضر ہوں گے تو بات سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ یہ بات آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خلافت پر پہلے دن سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے سامنے بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو خلافت کسی اور نے سنبھال لی، خلافت پہ قبضہ ہو گیا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خلافت پر پہلے دن سے کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اگر خلافت پر پہلے دن سے اختلاف ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً اختلاف ہوتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اگر اسی وقت خلافت نقطہ اختلاف ہوتی تو اس وقت سے ہی لوگ خلافت کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ تو پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو کربلا یزید کے برسر اقتدار آنے پر منعقد ہوئی وہ کربلا پہلے دن ہی منعقد ہو جاتی، جو اتنے سالوں بعد واقعہ پیش آیا وہ پہلے ہی پیش آ جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے دور کی خلافت وہ اختلافی نہیں تھی، اتفاقی تھی۔ پہلے دور کی خلافت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے والد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق منظور تھی، اور یہ سارے کے سارے حضرات اہل بیت والے ان پہلی تینوں خلافتوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہے،
ہر خلافت کو تسلیم بھی کرتے رہے اور مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہے، مسلمانوں کا شرازہ ایک ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو پھر اس کے بعد اختلاف سامنے آیا۔ تو اگر پہلی خلافتوں کے ساتھ اختلاف ہوتا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافتوں کے ساتھ بھی اختلاف ہوتا تو پھر تو کربلا پہلے ہی دن واقع ہو جاتی، لیکن ایسا کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا۔ میں ایک بات مثال کے درجے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، حقیقی بات نہیں ہے، بطور تمثیل بات کو سمجھانے کے لیے میں یہ مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اس قافلے میں جو مدینہ منورہ سے چلا تھا، روایات میں ایک چیز ملتی ہے کہ پانی بند کیا گیا۔ آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ننھا منا بیٹا، چھوٹا صاحبزادہ تھا جن کا نام علی اصغر تھا، وہ بھی ظالموں کے تیر سے شہید ہوئے، اور یہ بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہے۔ اب ذرا غور کریں، جو میں بات آپ کے سامنے بطور مثال کے عرض کرنے لگا ہوں، آپ ذرا اس پر غور کریں۔ اگر میدان آخرت میں اللہ تعالی کے ہاں جب سب لوگ پیش ہوں گے، یہ تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں سبھی نے پیش ہونا ہے، ہم نماز میں اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس حساب کے دن ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، ظالم اور مظلوم سبھی وہاں پہ آئیں گے۔ جب حساب کی گھڑی قائم ہوگی، اگر وہ چھوٹا بچہ علی اصغر کھڑا ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا ہوا، میں بطور مثال دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، بطور مثال بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ چھوٹا بچہ علی اصغر اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور یہ بات کہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی قربانی دی، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتوں کو قبول کیا اور اپنے بچوں کو بچا لیا، اور وہ بچ بھی گئے۔ تو ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ ہمارے والد نے ہمیں میدان کربلا میں تیروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا؟ اگر یہ بات ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ ذرا اس بات کو سوچیں اور سمجھیں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بطور مثال یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اگر وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کر دے کہ اے پروردگار، میرے والد نے میدان کربلا میں مجھے گود میں اٹھایا اور مجھے تیروں کے سامنے کھڑا کر دیا، میرا کیا قصور تھا؟ اگر خلیفہ یا حکمران غلط تھا اور اس کو ماننا اگر جائز تھا تو میرے باپ نے کیوں نہیں مانا، اور اگر ناجائز تھا تو میرے دادا علی المرتضی نے کیوں مانا؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسنین کریمین کے والد ہیں، انہوں نے پہلی خلافتوں کو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کیا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ میں سے کوئی کہنا چاہے قبول کیا کہ نہیں کیا، تو سبھی کہتے ہیں قبول کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کیا۔ اگر ان سب نے ان کو قبول کیا اور یزید کو قبول نہیں کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے خلفاء حق پر تھے، اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضی نے، حضرات حسنین کریمین نے ان سب کو قبول کیا۔
اور یزید چونکہ اپنے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائن پر نہیں تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو آپ ذرا غور کریں، اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین برحق ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت برحق تھی، اپنے حق میں اہل سنت والجماعت جو دلیل پیش کرتے ہیں عقلی طور پر، وہ یہ دلیل ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ غلط حکمرانوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حکمرانوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حکمران غلط نہیں تھے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کو اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق سمجھتے تھے، اور ان کی خلافت برحق تھی۔ اس کے مقابلے میں کبھی یہ لوگ جملہ بول دیتے ہیں کہ جی تقیہ کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو قبول کیا تھا، یعنی اندر اندر سے قبول نہیں کیا تھا، اوپر اوپر سے قبول کیا تھا۔ تقیہ کے طور پر غلط حکومتوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبول کیا۔ تقیہ کے طور پر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی تقیہ کے طور پر قبول کیا تھا۔ تو پھر کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کر کے غلط حکومت کو قبول کر لیا تھا، اوپر اوپر سے قبول کر لیا تھا، اندر سے ان کے حامی نہیں تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یوں ہی تقیہ کر لیتے۔ اگر ایسے حکمرانوں کے سامنے تقیہ کر کے ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں کی؟ اور اگر نہیں کی جا سکتی تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب 1200 سال سے یہ لوگ نہیں دے سکتے۔ دو صحابہ کرام پر اور خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو مسئلہ واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ آپ سے سادہ زبان میں پوچھا جائے، ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر حکمران غلط ہوں تو ان کو قبول کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کا جواب دے دیں۔ اگر جائز ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں قبول کیا، اور اگر ناجائز ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قبول کیا؟ میری یہ گفتگو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میدان آخرت میں وہ ننا علی اصغر اپنے والد کے خلاف یہ کیس دائر کر دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میرے والد نے میدان کربلا میں مجھ معصوم کو شہید کرا دیا، انہوں نے غلط حکومت کو کیوں نہیں مانا؟ اگر تقیہ کے طور پر غلط حکومت کو ماننا جائز ہوتا تو میرے باپ نے کیوں نہیں مانا؟ اور اگر ناجائز تھا تو میرے دادا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافتوں کو اپنے دور میں تقیہ کر کے کیوں قبول کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا یہ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا؟ آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں چھوٹے سے چھوٹا ذاکر، بڑے سے بڑا آیت اللہ، حجت اللہ، مجتہد، کوئی بھی میدان میں آئے جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے پہلے جتنے بھی خلفاء تھے، خلفائے ثلاثہ، ان کی خلافت کو بھی قبول کیا، اور صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں قبول کیا، حضرات حسنین کریمین نے بھی ان ساری کی ساری خلافتوں کو قبول فرمایا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ خلافت کے سب سے بڑے محسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عقیدہ خلافت کے سب سے بڑے محسن
وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون دے کر، اپنی قربانی دے کر اس مسئلے کو واضح کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو حق کی خاطر جانیں دینا جانتے ہیں، قربانی دینا جانتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت سے یہ بات ثابت فرمائی۔ اور شہادت کیا ہے؟ اگر اس کو آپ نے اشعار کی صورت میں سمجھنا ہو تو شہادت ایک ورثہ ہے محمد کے گھرانے کا، شہادت ایک ورثہ ہے محمد کے گھرانے کا، نیا عنوان ہے یہ حق و باطل کے فسانے کا، شہید عشق ہی واقف ہے اسرار محبت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ تو میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ خلافت کے سب سے بڑے محسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی قربانی دے کر ہمارے اس مسئلے کو واضح فرما دیا، اس نظریے کو واضح کر دیا۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کی طلب میں شہید نہیں ہوئے، یہ شہادت اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لڑے کہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ یقین کر لیں، مان لیں یہ بات، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ان حضرات کا کردار بھلا کیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جو حکومت تھی، جو ان کی اپنی خلافت تھی، جو انہیں اپنے والد کے بعد عراق میں وراثت میں ملی تھی، جس خلافت کو عراقیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بنی بنائی اپنی حکومت جتنی بھی تھی، وہ ساری کی ساری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ تو آپ کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ فاطمہ کے ایک بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی بنائی حکومت کسی کو دے دیں، اور فاطمہ کے دوسرے بیٹے حضرت حسین حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کا سیرت اور یہ ان کی سیرت اور یہ ان کا کردار نہیں ہے۔ ان کا کردار یہ ہے کہ وہ حکومتیں دینا جانتے ہیں، حکومت کی خاطر وہ میدان میں نہیں نکلتے۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ وہ اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، نہ اقتدار کی طلب میں وہ میدان میں آئے تھے۔ جن مورخین نے ان کی اس انداز میں تصویر کھینچی ہے، اہل سنت والجماعت کے نظریے کے مطابق وہ تصویر غلط ہے۔ سیدہ فاطمہ کے صاحبزادے اس کردار کے تھے کہ وہ بنی بنائی حکومتیں دینا جانتے ہیں، لینے کے لیے وہ کبھی نہیں اٹھے، اقتدار کے وہ بھوکے نہیں تھے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور مسئلے کی جانب دلاتا ہوں۔ خلافت کا عنوان چلا تو میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا جانشین کون بنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا سیاسی جانشین بنایا؟ آپ نے اقتدار میں اپنا جانشین نہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیاسی جانشین، مدینہ کا حکمران، کسی کو نامزد نہیں فرمایا۔ یہ بات پکی ٹھکی یاد رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو تعلق بندے کا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، جو رشتہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر فرما دیا، اور وہ کیا ہے؟ امامت صغرا، مسجد میں مسجد کی امامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، آپ امام تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قائم مقام اپنی مسجد میں کس کو امام منتخب کیا؟ آپ کے علم میں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مقرر بھی خود نہیں کیا بلکہ صحابہ کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سنن ابی داود میں موجود، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر، مرو کون سا صیغہ ہے؟ صرف اور نحو پڑھنے والے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ تم سب کے سب صحابہ مل کر ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تم سارے کے سارے ابو بکر کو حکم دو، تم سارے کے سارے مل کے ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ وہ تمہاری امامت کروائیں، تمہیں نماز پڑھائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کو حکم دے دیا کہ تم آگے جا کے کہو، خود کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم نماز پڑھاؤ؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ بات بتلانی تھی کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت سے راضی ہوں اور خوش ہوں ان کی سیرت اور کردار سے، ان کے ایمان سے، ان کے اعمال صالحہ سے، ان کی رفاقت سے میں خوش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات تھی کہ جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ہم مکہ سے رات کو اکیلے نکلے، جب غار میں میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو جو میرے ساتھ تھا وہ ابو بکر تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ رائے بتا دی اور کہا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا، لیکن خود ان کو نہیں کہا۔ کیوں؟ اس میں آپ نے اشارہ یہ دیا کہ کل کو خلافت کا فیصلہ کرنا پڑے گا، کل کو صحابہ کرام کو خلافت کا فیصلہ کرنا پڑے گا، تو اے صحابہ خلافت کا فیصلہ بھی تم نے خود ہی کرنا ہے۔ اشارہ میں نے دے دیا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، اشارہ حضور نے دے دیا، لیکن کل کو فیصلہ چونکہ تم نے خود کرنا ہے اس لیے درخواست جا کے خود ہی کرو۔ تو مسلمانوں کا جو نظام حکومت چلتا ہے، جو نظام سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوتی ہے، وہ شورا سے قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کا نظام حکومت باہمی مشورے سے قائم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، کیا اشارہ تھا اس میں؟ کہ کل وقت آ رہا ہے، تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آگے بڑھ کے خلیفہ کس کو بنانا ہے، تو میں نے اپنی پسند بتا دی، آگے کہنا تمہارا کام ہے، اگر بنانا چاہتے ہو تو جا کے بنوا لو، ان سے درخواست کر لو، میں نے اپنی پسند بتا دی، آگے کہنا تمہارا کام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو حکمران ہوتا ہے اس سے کہیں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حکمرانوں سے؟ جو بھی حکمران ہو کسی مسئلے میں، کسی رائے میں، کسی نظریے میں، اس سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ قوموں کے کئی مارکے ہوتے ہیں، ممالک کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، کبھی جنگیں پیش آ جاتی ہیں، کبھی صلح کرنی پڑتی ہے، کہیں لڑائی کرنی پڑتی ہے، تو حکمرانوں کے ساتھ کئی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جس شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دیں کہ میں اس شخص کو تمہارا حکمران مقرر کرتا ہوں، اس کے سامنے کوئی بات کر سکے گا؟ اس سے کوئی بول سکے گا؟ اس کے سامنے کوئی گفتگو کر سکے گا؟ کیا خیال ہے؟ سبھی کو پتا ہوگا کہ حضور نے اس کو حکمران بنایا ہے، اگر کوئی اعتراض کرنے بھی لگے تو وہ خود کہہ سکتا ہے کہ مجھے حضور نے مقرر فرمایا ہے، تم کون ہوتے انگلی اٹھانے والے؟ تو چونکہ رعایا کا یہ حق ہے کہ سلطنت کے معاملات میں جو سمجھ آئے اس کے مطابق سوال اٹھائیں اور جواب پائیں۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامزد کردہ مقرر کردہ ہو تو پھر اس درجے میں اس کے ساتھ سوال و جواب نہیں ہو سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بات تھی کہ میرا جو بھی جانشین بنے ان پر سوال اگر ہوں تو وہ جواب دینے کی ذمہ داری بھی رکھتے ہوں، اگر ان سے کوئی سوال کرے تو انہیں جواب بھی دینا چاہیے،
جیسے کہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی بارہا سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک لمبی قمیض پہنی تھی جو دو چادروں سے مل کے بنی تھی، اور ہر ایک کو مال غنیمت میں ایک ایک چادر ملی۔ تو ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ بھئی آپ نے جو لمبی قمیض پہنی ہے دو چادروں سے بنی ہوئی ہے، آپ کو ایک چادر زائد کہاں سے ملی؟ آپ کی دو چادریں کیسے ہو گئیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے، آپ نے اپنی صفائی کے لیے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی جو میری چادر تھی نا، جو مجھے مال غنیمت میں ملی تھی، میں نے اپنے والد کو دے دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ یہ بتاتا ہے کہ سوال کرنا جائز تھا، درست تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بصیرت تھی کہ آپ نے حکمرانوں کو خود مقرر نہیں کیا، قوم کے سپرد کر دیا کہ تم کرو پسند، میں نے اپنی آپ کو بتا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا بتا گئے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رضا اور نظر پسند ان پر تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اپنی رائے بیان کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو بکر کو کہو کہ وہ تمہیں نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت میں، بیماری کے ایام میں نمازیں پڑھاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک بات تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تقیہ باز لوگ جن کا تقیہ کے اوپر بہت یقین اور اعتقاد ہے، وہ کہیں گے کہ جی حضور تو بیمار تھے، حضور تو بیمار تھے، انہیں کیا معلوم۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد کو لا کے کھڑا کر دیا مصلی پہ، حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بیمار تھے۔ حضرت عائشہ چونکہ ام المومنین تھیں تو انہوں نے اپنے باپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی گروہ ایسا آنا تھا 1400 سال کے بعد جس نے اس قسم کی گندی گفتگو کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں چونکہ یہ بات تھی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، بیماری تقریباً ختم ہو گئی، افاقہ ہو گیا، مرض سے شفا مل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر قوت محسوس کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ آج میں بھی مسجد جاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو ساتھ لیا، ایک کو دائیں جانب ایک کو بائیں جانب، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے بھی مضبوط بازوؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ مسجد میں لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو سے محسوس کر لیا کہ حضور آ رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں ارادہ کیا، دل میں ارادہ کیا، ارادہ کیا کیا کہ جب حضور آئیں گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، حضور کو آگے کھڑا کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارادے کو پہچان لیا، تو کیا فرمایا، وہیں سے کہنے لگے مکانک مکانک، اپنی جگہ پہ رہو، وہیں پہ رک جاؤ، یعنی نماز پڑھاتے رہو۔ اور سارے مسلمانوں نے جو مسجد نبوی میں اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، سبھی نے یہ آواز سنی۔ اب معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امامت تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھی، یہ نہیں کہ بیوی نے ان کو کھڑا کر دیا۔ تو جن لوگوں نے آئندہ دور میں یہ پروپیگنڈا کرنا تھا کہ ام المومنین نے ان کو کھڑا کیا تھا، حضور نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ دے کر مسجد نبوی میں بھیج دیا، کیونکہ حکمت باری تعالیٰ یہی تھی کہ دنیا دیکھ لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل تھی۔
پھر توجہ فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کوئی میں آج کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے اور کئی دن بیمار رہے، میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا۔ حضور بیمار تھے، میں بیمار نہیں تھا، میں حاضر تھا، غائب نہیں تھا، کہیں گیا ہوا نہیں تھا، وہیں پہ تھا۔ حضور اگر مجھے کہتے کہ تم نماز پڑھاؤ تو کوئی شخص مجھے روک نہیں سکتا تھا، لیکن حضور نے ابو بکر کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ جب حضور کی وفات ہوئی، ہم نے پھر معاملے میں غور کیا اور اپنی دنیا کے لیے اس کو چن لیا جس کو حضور نے ہمارے دین کے لیے چنا تھا۔ یہ رائے کس کی ہے؟ یہ جملہ کس کا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چن لیا جس کو حضور نے ہمارے دین کے لیے چنا تھا۔ نماز کیا ہے؟ دین کی اساس ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت علی کے یہ کلمات سنیں، کیسے سنہری الفاظ ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا کے لیے یعنی خلافت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی جانشینی کے لیے اس کو چنا جس کو حضور نے ہمارے دین کے لیے چنا۔ تو پتہ یہ چلا خلافت کا نمونہ آپ دے کے گئے تھے، اس خلافت کے نمونے کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا گیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت میں، کردار میں، بصیرت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت اپنے اندر جذب کی ہوئی ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو اب معاملہ پیش آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا جانشین مقرر فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں مقرر فرمایا؟ اس لیے کہ اگر آپ حالات کے اوپر چھوڑ جاتے تو وہ موقع جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس وقت تو سارے ہی صحابہ تھے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مدینہ میں جتنے بھی مسلمان موجود تھے وہ سب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا، اور نہایت اونچے درجے کے متقین میں سے تھے۔ تو انہوں نے تو اس مسئلے کو بڑے آسانی کے ساتھ طے کر لیا کہ جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے چنا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا۔ لیکن اب مرحلہ تھوڑا سا مختلف تھا، نئے دور میں داخل ہو چکی تھی دنیا، ممکن تھا کہ کوئی اختلاف پیش آ جائے۔ عقلی طور پر، تجرباتی طور پر اس بات کا اندیشہ تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کی نگاہ کہاں تک پہنچی؟ تصور کریں، انہوں نے شورا پر معاملہ نہیں چھوڑا، خود نامزد فرمایا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اندیشہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ میرا جانشین جو ہے وہ یہ کہے کہ میں تو اللہ کے رسول کا مقرر کرتا ہوں، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ مجھ سے آ کے سوال کرو۔ یہ اندیشہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا۔ سب کو پتا تھا کہ ان کے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر کا منتخب کرتا ہے، یا ابو بکر کے بعد کا خلیفہ ہے۔ تو لازمی بات ہے پھر لوگوں کو حق حاصل تھا کہ وہ سوال کر سکتے تھے، کوئی اعتراض آتا تو وہ بیان کر سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں، ان کے بارے میں کسی کو اندیشہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ سکیں گے کہ بھئی میں تو حضور کا نامزد کرتا ہوں۔
مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ میں ابو بکر کا منتخب کرتا ہوں، اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتا ہے، اعتراض کرنا ہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ مجھے نبی نے تھوڑی منتخب کیا ہے، مجھے تو صدیق نے منتخب فرمایا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن وہ والی نہیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ نبی ہیں، یہ نبی کے صحابی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرا جانشین کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے فلاں نے مقرر کیا، اس لیے انہوں نے مقرر کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت، ان کی خلافت، ان کی قیادت اور ان کی سرداری اور ان کی سیادت پر سب لوگ متفق تھے، وہ سارے کے سارے لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اوپر بھی متفق ہو گئے۔ جن لوگوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اعتماد تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر بھی اعتماد تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر بھی سبھی کا اعتماد ہو گیا، اور پورے اتفاق کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کسی قسم کا کوئی اختلاف رونما نہیں ہو۔ اب میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا آپ اس کو توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین خود مقرر کیا یا امت پر چھوڑا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی، وہ امرہم شورا بینہم، اس آیت کے مطابق بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑ دی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانشین مقرر کیا یا بات امت کے حوالے کی؟ خود منتخب فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانشین خود مقرر کیا، اس وقت سارے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر انگلی نہیں اٹھائی کہ دیکھو ابو بکر نے کیا کر دیا، حدیث کے خلاف کام کر دیا، آیت کے خلاف کام کیا، سنت کے خلاف کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ نہیں تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانشین کسی کو منتخب نہیں کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل درست تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل درست کیسے بنتا ہے، اس پر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مجتہد تھے، درجہ اجتہاد پر بہت اعلیٰ طریقے سے فائز تھے، اور مجتہد جانتا ہے کہ کس حدیث کی وسعت کہاں تک ہے، مجتہد جانتا ہے کہ اس حدیث کے پیچھے علت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ہر حدیث اور ہر حکم کی علت کو مجتہدین جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات، وہ اتنے اونچے درجے کے مجتہد تھے کہ اگر وہ کسی حدیث پر عمل نہ کریں، بظاہر یوں لگے کہ وہ حدیث پر عمل نہیں کرے، تو کبھی یہ پروپیگنڈا نہ کرو کہ انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا اور اجتہاد کرنے لگے۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت تھی کہ میں جس کو مقرر کروں گا لوگ اس کو سوال کر سکیں گے، لوگ یہ نہیں سمجھیں گے یہ پیغمبر کا مقرر کرتا ہے، میں بھی امتی ہوں۔ تو حضور نے اس لیے نہیں مقرر کیا تھا تاکہ امت کو سوال کرنے اور بات اٹھانے کا اختیار رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور مجتہد نظر اسی علت کے اوپر تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی علت کے مطابق منتخب کر دیا کہ جب میرا منتخب کردہ بندہ ہوگا تو ہر بندہ سوال کر سکے گا کہ بھئی یہ تو صدیق کا منتخب کرتا ہے، کون سا نبی کا منتخب کرتا ہے، اس لیے سوال ہو سکتا ہے۔ تو مجتہد کی نظر ہوتی ہے حدیث کی علت پر،
وہ اگر اس حدیث پر عمل نہ کرے، بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا، تو کبھی یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ حدیث چھوڑ دی۔ خیر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے خلافت کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ اب دوسرے خلیفہ کا نامزد بھی ہو گیا، ان کو بھی خلافت مل گئی۔ اب مسئلہ آیا تیسرے خلیفہ کے انتخاب کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ پہلے میں یہ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ حملہ ہوا ان پر ذوالحج کی 26 تاریخ کو، 27 تاریخ کو ذوالحج کے آخر میں حملہ ہوا، اور ان کی تجہیز اور تکفین اور تدفین عمل میں آئی یکم محرم الحرام کو۔ میں اس پہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں کیا کہا؟ میں کیا کروں؟ اگر میں کوئی جانشین مقرر نہ کروں تو یہ بھی میرے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین مقرر نہیں فرمایا، اور اگر میں کسی کو مقرر کر دوں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ میرے پیشوا جو مجھ سے اعلیٰ تھے، مجھ سے افضل تھے، مجھ سے اول تھے، انہوں نے مقرر کیا۔ اب میں کسی کو مقرر کروں یہ بھی ٹھیک، نہ مقرر کروں یہ بھی ٹھیک۔ تو معلوم ہوا کہ مجتہد جو ہے وہ حدیثوں کو اس طرح نہیں کہ بالکل ظاہری الفاظ کے اعتبار سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا اسی کی پابندی کرتا رہے، بلکہ وہ ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ فہم کو، بصیرت کو اور سمجھ کو بھی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے مجتہد کی نظر بہت دور تک جاتی ہے اور علت کو پہچانتی ہے۔ اب آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانشین مقرر کرنے میں حضور کے طریقے پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ حضور کے طریقے پر عمل کیا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث کے خلاف انہوں نے عمل کیا۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جو حدیث کی علت کو، جڑ کو اور بنیاد کو نظر میں رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ بات کو پہچان لیتا ہے۔ اگر وہ علت پر نظر کر کے کوئی دوسرا حکم بھی لاتا ہے، امت کے لیے یہی ہے کہ وہ اس مجتہد کے پیچھے چلیں، خود رائے کو اختیار نہ کریں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ وہ فرمانے لگے اگر میں کسی کو مقرر نہ کروں تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ حضور نے نہیں کیا، اگر میں کسی کو مقرر کروں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی اس لیے کہ میرے پیشوا، میرے امام، مجھ سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، جو مجھ سے بہتر تھے وہ مقرر کر کے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری راہ نکالی، تیسری لائن نکالی۔ کہا میں کسی ایک شخص کو مقرر نہیں کرتا، لیکن میں ایک کمیٹی مقرر کر دیتا ہوں، کمیٹی مقرر کر دیتا ہوں، اور وہ کمیٹی ہے 6 افراد کی، 6 آدمیوں کی، ان میں سے جس کو چاہو تم منتخب کر لو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن 6 افراد کی کمیٹی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی، ان 6 آدمیوں کا جو انتخاب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا انتخاب نہیں ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے سب سے آگے، جن کو چن کے سب سے آگے کیا، جن کی فضیلت اور مقام و مرتبہ سب سے بلند بیان کیا، وہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، صحابہ کرام میں سب سے بڑے مقام و مرتبے کے اوپر یہ لوگ فائز ہیں، 10 صحابہ کرام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اصحاب بدر ہیں جو بدر میں شامل ہوئے، بدر میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد بیعت رضوان والے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ید ہے۔ پیغمبر آپ کا ہاتھ ان پر نہیں ہے، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ید ہے۔ پھر اس کے بعد حدیبیہ والے ہیں، فتح مکہ والے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے، اور اس کے مراتب ہیں۔ البتہ جو 10 صحابہ کرام ہیں عشرہ مبشرہ والے، جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، 10 صحابہ کرام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سفر آخرت پیش آیا تو اس سے پہلے انہوں نے جو کمیٹی بنائی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت ان 10 صحابہ کرام میں سے کتنے باقی تھے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے کتنوں کی وفات ہو چکی تھی اور کتنے باقی تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دنیا سے جا رہے ہیں، وہ بھی وفات پا گئے۔ تو ان 10 میں سے اب کتنے رہ گئے؟ 3 کے نام تو نکل گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، یہ تینوں سفر آخرت پر روانہ ہو گئے، باقی رہ گئے 7۔ ان میں سے ایک صاحب وہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ دار کا نام نکال دیا رشتہ داری کی وجہ سے، کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ دار کو مقرر کیا تھا، رشتہ دار کے نام کو نکال دیا۔ باقی جو 6 افراد رہ گئے ان کی کمیٹی بنا دی۔ اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کو چنا، جن 6 افراد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، جن کے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کی نظر فرمائی، وہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا انتخاب تھے؟ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نہیں تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھے۔ تو مسئلہ چلا جانشین مقرر کرنے میں، ایک طریقہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک طریقہ تھا حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جانشین کو مقرر کیسے کرنا ہے، پھر ایک طریقہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طریقے چلے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے منتخب کیا گیا، وہ 6 افراد میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ اور پھر باری آئی خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی خلافت کا اعلان ہوا بالکل اسی طرح، ان کی خلافت کے لیے بیعت ہوئی بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معاملات ہوئے تھے۔